بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ اس دنیا سے رحم دلی رخصت ہو چکی ہے اور ہر انسان مطلب پرست ہو چکا ہے۔ ایسی ہی کہانی ان پولیس والوں کی بھی ہے۔ ان کو معاشرے کے اکثر لوگ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے، لیکن کسے معلوم تھا کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہو سکتے ہیں۔ رحم دلی اور دلیری ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دلیر ہے تو وہ رحم دل بھی ہوگا۔ اسی طرح اگر پرندوں کی بات کی جائے تو ان میں بھی کچھ پرندے ایسے ہیں جو کہ بے انتہا بزدل ہوتے ہیں، جبکہ بعض پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بے حد دلیر ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑے شکار پر جھپٹنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ عقاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہی دلیر ہوتا ہے اور اسی بہادری کی وجہ سے اسے ہواؤں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ اس خوبصورت پرندے کی شخصیت کا ایسا پہلو تقریباً نصف صدی گزر جانے کے بعد سامنے آئے گا۔ عقاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے تو اس کے دھیان کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور وہ پوری طاقت اور توجہ کے ساتھ اپنے شکار کی طرف آتا ہے، اور اس کوشش میں اگر اس کی جان بھی چلی جائے تو بھی وہ گھبراتا نہیں ہے۔ ایسی ہی کہانی اس عقاب کی بھی ہے۔ اس دن بھی اس سڑک پر معمول کی طرح ٹریفک رواں دواں تھی، لیکن کسے معلوم تھا کہ جلد ہی یہ ٹریفک رکنے والی ہے۔ ادھر اوپر فضا میں ایک عقاب منڈلا رہا تھا اور اس کی تیز نظر روڈ کے اس حصے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ اس عقاب کو سڑک کے اس حصے میں اپنا شکار نظر آ چکا تھا۔ اگرچہ اس سڑک میں تیز رفتار گاڑیوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور ان کی موجودگی میں اس عقاب کے لیے شکار کرنا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن یہ اپنے شکار پر نظریں گڑا چکا تھا۔ اب کسی بھی چیز کا خوف اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ ایسی صورت میں صرف چند سیکنڈز میں ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ کی غلطی بھی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس عقاب نے بھی فیصلہ کر لیا اور آخر فضا کی بلندیوں سے فیصلہ کن چھلانگ لگا دی۔ عقاب جب اپنے شکار پر جھپٹ رہا ہوتا ہے تو اس کی رفتار 150 میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت ایک پرندے اور انسان کے بنائے ہوئے انجنز کے درمیان صرف اور صرف رفتار کا مقابلہ تھا، اور انجام یا تو اس عقاب کو شکار ملنے کی صورت میں ہونا تھا یا پھر اس عقاب کی موت یقینی تھی۔ بجلی کی سی تیزی سے بے خوف و خطر یہ عقاب اپنے شکار پر جھپٹا، لیکن بدقسمتی سے آج ہار اس کا مقدر تھی۔ اسے خوف نہیں آیا کہ تیز دوڑتی ہوئی گاڑیاں اسے کچل سکتی ہیں۔ اس نے نڈر ہو کر ایک رسک لیا جس رسک میں آج وہ ناکام ہو چکا تھا۔ اسے ایک دوڑتی ہوئی کار کی ٹکر لگ گئی۔ اگرچہ یہ سارا واقعہ بڑا ہی دردناک ہو سکتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس عقاب کو زیادہ بڑی چوٹ نہ آئی اور اسے محض ایک پر ہی زخم آیا۔ اب اس ہائی وے کے درمیان میں یہ عقاب موجود تھا اور اس کے پر جو کہ اس کو کبھی فضا کی بلندیوں میں اونچا اڑائے رکھتے تھے، اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکے تھے۔ اس مصروف شاہراہ پر پیدل دوڑ کر سڑک پار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو ایک پرندے کے لیے ایسا کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب اس دلیر پرندے کے ضبط کا امتحان تھا۔ اگر وہ بزدلی دکھا کر بھاگ کر سڑک پار کرنے کی کوشش کرتا تو موت یقینی تھی، اس لیے وہ بالکل بے حس و حرکت اس سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ تیز رفتار گاڑیاں اس کے آس پاس سے گزرنے لگیں اور یہ پرندہ صبر سے بالکل ایک ہی جگہ کھڑا رہا، کیونکہ عقل یہی تھی کہ وہ یہیں پر بیٹھا رہے تاکہ شاید کوئی رحم دل انسان اس کی جان بچانے کی کوشش کرے۔ پولیس والوں کو کسی نے اس سارے واقعے کی اطلاع دے دی اور انہیں بتایا کہ انہیں اس خوبصورت پرندے کی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اب اس کو سڑک پر بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اور آس پاس سے گزرنے والی گاڑیاں کسی بھی وقت اس کی زندگی کو ختم کر سکتی تھیں۔ پولیس وہاں پر پہنچی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ پرندہ کس قدر مشکل میں گرفتار ہے۔ پولیس کو اب اس رش والی روڈ پر موجود ٹریفک کو روکنا تھا تاکہ وہ اس عقاب کو بچا سکیں۔ اگرچہ کسی چھوٹی روڈ پر یہ کام کرنا بہت ہی آسان لگتا ہے، لیکن اس بڑی ہائی وے پر اچانک سے ٹریفک کو روک لینا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا اور کسی بھی بڑے حادثے کی وجہ بن سکتا ہے۔ خیر، پولیس والوں نے کافی کوشش کے بعد ان 2 لائنز والی ٹریفک بند کر دی جن لائنز کے قریب یہ عقاب بیٹھا تھا۔ اب کچھ حد تک یہ محفوظ ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی یہ خطرے سے دور نہیں تھا۔ پولیس والوں نے فوراً سے وائلڈ لائف والوں کو کال کی تاکہ وہ آ کر اس کو بحفاظت بچا سکیں۔ ان نے بھی موقع پر پہنچنے میں دیر نہ لگائی اور ان نے آتے ہی اسے اٹھا کر فوراً سے سڑک کے پاس موجود خالی جگہ پر لٹا دیا اور اس کے جسم پر موجود زخموں کو چیک کیا گیا تاکہ اس کو ابتدائی طبی امداد دی جا سکے۔ انہیں دیکھا کہ اس کے ایک پر کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اس وجہ سے ہی یہ اڑ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کو ایک خاص پنجرے میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا
جہاں موجود ڈاکٹرز کو سب سے پہلے اس بات سے نبرد آزما ہونا تھا کہ کہیں یہ ہمیشہ کے لیے اڑنے سے معذور نہ ہو جائے۔ ڈاکٹرز نے بغیر وقت ضائع کیے اس کے پر کا علاج شروع کیا اور خوش قسمتی سے اب یہ خطرے سے باہر تھا، اور ٹھیک ہونے پر یہ ایک بار پھر سے فضا کی بلندیوں میں محو پرواز ہو سکتا تھا۔ اس عقاب کو ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا، اور ٹھیک ہونے کے بعد اس کو ایک بار پھر سے فضا کی بلندیوں میں پرواز کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں ایک ایگل درخت کی ایک شاخ کے ساتھ 2 دن تک الٹا لٹکا رہا، لیکن اسے کوئی بھی بچانے نہیں آیا۔ آخر اس کو ایک فوجی نے اپنے بہترین نشانے بازی کے سکلز سے زندہ بچا لیا۔ زندہ بچ جانے کے بعد اس ایگل نے ڈاکٹرز کو ایسا رسپانس شو کیا جسے دیکھ کر سب حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ ناظرین محترم، امریکی ریاست وسکونسن اور منیسوٹا میں بالڈ ایگلز کافی تعداد میں موجود ہیں، اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بالڈ ایگل کو دیکھنا کوئی نئی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ بالڈ ایگل درخت کے ساتھ الٹا لٹکا تھا اور پھڑپھڑا بھی رہا تھا، جس کا واحد یہی مطلب تھا کہ یہ کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس علاقے میں امریکی فوج کا ایک ریٹائرڈ فوجی جیسن گیلون بھی رہتا تھا، جو کہ اس دن شہر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو یقیناً انہیں بھی حیرت ہوئی کہ ایک ایگل کیسے درخت کے ساتھ الٹا لٹک سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی دوربین نکالی اور اس کی مدد سے اس کو دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ ایک رسی بندھی ہے، اور یہ رسی اس ایگل کے پنجے کے گرد لپٹی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایگل اس جگہ پر لٹکا تھا۔ جیسن نے سوچا کہ یقیناً یہ مر چکا ہوگا، لیکن کچھ دیر غور سے دیکھنے پر انہیں معلوم ہوا کہ یہ حرکت کر رہا ہے اور زندہ ہے۔ یہ ساری سٹوری جیسن کی بیوی جیکی نے فیس بک پر پوسٹ کی ہے۔ جیکی کہتی ہیں کہ جیسن جس کام کے لیے باہر جا رہے تھے وہ انہیں کیا، اور واپس گھر آ کر بتایا کہ ہمارے گھر آنے والی روڈ پر انہیں ایک ایگل الٹا لٹکا دیکھا ہے۔ جیکی نے بتایا کہ انہیں یہ بات سنی تو انہیں سوچا کہ انہیں اس کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر انہیں تقریباً تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو کال کی، لیکن انہیں یہی جواب ملا کہ یہ ایگل 2.5 دنوں سے اس جگہ پر لٹکا ہے، لیکن اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جس جگہ پر لٹکا ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ وہاں تک پہنچتے ہوئے کسی انسان کی جان جا سکتی ہے، اور اس جگہ پر کسی مشینری سے بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ کچھ نے جیکی کو یہ بھی کہا کہ 2.5 دن گزر جانے کے بعد اب یہ ایگل مر چکا ہوگا، اور جیسن نے اس کی جو حرکت دیکھی ہے یقیناً ہوا کی وجہ سے انہیں وہم ہوا ہوگا۔ جیسن چونکہ امریکی فوج کے ایک بہترین فوجی رہ چکے ہیں اور کئی بار مختلف ممالک میں جھڑپوں میں حصہ بھی لے چکے تھے، اس لیے ان نے اس ایگل کو ریسکیو کرنے کے لیے فوجی طریقہ اختیار کرنے کا سوچا۔ جیکی نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ جیسن نروس تھے کہ اگر وہ ایگل واقعی میں زندہ ہوا اور میرا نشانہ بجائے شاخ یا رسی کو لگنے کے ایگل کو لگ گیا تو کہیں ان پر کوئی کیس نہ بن جائے۔ اب چونکہ یہ اتھارٹیز کو بھی کال کر چکے تھے، اس لیے ایگل کو لگ جانے کا خطرہ اور پھر اس وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جانے کا خطرہ انہیں لاحق تھا۔ اس لیے ان نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے منیسوٹا ڈپارٹمنٹ آف نیچرل ریسورسز کے کنزرویشن آفیسر کو کانٹیکٹ کیا۔ کنزرویشن آفیسر نے کہا کہ مجھے جیسن نے اپنا سارا ملٹری بیک گراؤنڈ بتایا اور کہا کہ وہ آرمی میں شارپ شوٹر رہ چکے ہیں، اور وہ اس پرندے کو اس کے ساتھ لٹکنے والی رسی کو یا پھر شاخ کو شوٹ کر کے آزاد کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو خود پر کانفیڈنس نہ ہوتا تو وہ یہ کام کرنے کی آفر ہی نہ کرتے۔ کنزرویشن آفیسر نے بتایا کہ ویسے بھی ان نے اس ایگل کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس لیے جیسن کو موقع دینے میں ان نے دیر نہ لگائی۔ آخر اس فوجی نے پوزیشن سنبھال لی، لیکن اس بار ان کا ٹارگٹ بہت اونچائی پر تھا اور ہوا کی وجہ سے اس کو ہٹ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہونا تھا۔ جیسن کو ہٹ بھی بالکل اس جگہ پر کرنا تھا جس جگہ پر رسی اس پرندے کے ساتھ بندھی تھی، یا پھر وہ اس شاخ کو نشانہ لگا سکتے تھے۔ ان نے موسم کے تمام عناصر کو صحیح طرح بھانپنے کے لیے کچھ پریکٹس شاٹس بھی کیں، اور پھر ان کو تیز ہوا، اونچائی اور چڑھتے سورج کو فیس کرتے ہوئے نشانہ لینا تھا، اور ان تمام عناصر کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اور اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ جیسن کی یہ ساری کارروائی کنزرویشن آفیسر بھی دیکھ رہے تھے۔ جیسن نے 90 منٹ لگا کر آخر اس شاخ پر نشانہ لگا لیا جس کے ساتھ یہ ایگل لٹکا تھا۔ آفیسر نے اپنی دوربین سے جب اس شاخ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو ان کو جیسن کی مارکسمین شپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہا گیا۔ یہ ایگل تقریباً 75 فٹ نیچے آ کر گرا اور فوراً سے سب اس جگہ دوڑ پڑے جس جگہ یہ ایگل گرا تھا۔ انہیں وہاں جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اور درختوں کی شاخوں کی وجہ سے اسے نیچے گرتے ہوئے کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ کنزرویشن آفیسر نے فوراً سے اس ایگل کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا
اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ کنزرویشن آفیسر نے کہا کہ ان نے اس پرندے کو پنجرے میں ڈالا تو وہ سارا راستہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتا رہا، جس کا واحد مطلب یہ تھا کہ وہ ہوش میں ہے اور اس میں 2 دن تک بھوکے اور الٹا لٹکے رہنے کے باوجود طاقت موجود ہے۔ اس ایگل کی ہمت دیکھ کر ان کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ ان نے اس ایگل کو ڈاکٹر تک پہنچایا تو ڈاکٹر نے بھی اس کو چیک کر کے کسی بڑے مسئلے کے بارے میں نہیں بتایا اور کہا کہ یہ ایگل بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ جیسن کو بھی اس ایگل کی صحت یابی کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ لوگ اسے اپنے پرانے علاقے میں ایک بار پھر سے آزاد فضاؤں میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔